बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं कुछ खौफनाक इंकशाफात जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं और इनको सुनने के बाद यकीनन आप लोग भी कानों को हाथ लगाएंगे और आप लोग ये जान पाएंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो किस तरह से माफियाज़ की गिरफ्त में है और किस तरह से माफियाज़ जो हैं वो पाकिस्तान के इस निज़ाम को घेरे हुए हैं और अल्लाह ही इस मुल्क को जो है वो चला रहा है, वरना इस मुल्क को तबाह करने के लिए कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ख़िलाफ़ बड़े गद्दारों को जो है वो पकड़ा है और एक अहम शख्स की उन्हें कॉल मौसूल हुई, पैगाम मौसूल हुआ और उस पैगाम के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो तहकीकात करवाई और उसके बाद ये जो तमाम तर डिटेल्स थी वो जो है वो सामने आईं। रिंग रोड मंसूबे के हवाले से बहुत सारी तफसीलात आप सुन चुके होंगे, उसकी जो रिपोर्ट थी वो भी सामने आई। लेकिन आज के इस व्लॉग में जो तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, यकीनन जो है वो ये मज़ीद इंकशाफात के साथ जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आएंगी। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पर जावेद चौधरी साहब की जानिब से एक कॉलम लिखा गया है और इस रिपोर्ट की जो एक कहते हैं ना कि एक निचोड़ जो है उन्होंने अपने कॉलम में पेश किया है, वो कॉलम मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जिसके बाद आपको तमाम तर चीज़ों का जो है वो अंदाज़ा हो सकेगा। तो सबसे पहले नाज़रीन ये मैं शुरू करता हूँ कि रावलपिंडी रिंग रोड की कहानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दफ्तर से शुरू हुई। वज़ीर-ए-आज़म को किसी दोस्त ने बताया आपके ख़िलाफ़ भी पानामा स्कैंडल बन चुका है। अच्छा, आप आज आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो आपके लिए रावलपिंडी रिंग रोड काफ़ी होगी। आप बाकी ज़िंदगी फ़ाइलें उठाकर एक अदालत से दूसरी अदालत धक्के खाते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के लिए ये इंकशाफ परेशान कुन था। वज़ीर-ए-आज़म को दोस्त ने चंद अकाउंट नंबर्स, चंद फ़ोन नंबर्स, 4 आला सरकारी अफसरों के ओहदे और 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम दिए और वज़ीर-ए-आज़म को कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद से चंद सवाल पूछने का मशवरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने खुफिया तहकीकात कराई, इल्ज़ाम सच निकला। वज़ीर-ए-आज़म ने कमिश्नर रावलपिंडी को बुलाया और इनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि आपको रावलपिंडी रिंग रोड का रूट बदलने और अटक लूप को इसमें शामिल करने का मशवरा किसने दिया था। कैप्टन महमूद ने फ़ौरन जवाब दिया, मुझे किसी ने नहीं कहा था। वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा पूछा, क्या आपको किसी वफाकी वज़ीर या स्पेशल एडवाइज़र टू पीएम ने सिफारिश नहीं की। कमिश्नर ने साफ इनकार कर दिया। ये इनकार वज़ीर-ए-आज़म को बुरा लगा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद था। ये जानते थे वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी कमिश्नर रावलपिंडी पर असर अंदाज हुए थे और इस असर रसूख की वजह से 10 हाउसिंग सोसाइटियों ने चंद माह में अरबों रुपए कमाए थे। कमिश्नर के इनकार ने वज़ीर-ए-आज़म के ख़दशात को मजबूत बना दिया और उन्होंने रावलपिंडी की सारी इंतज़ामिया, कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अनवारुल हक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली और असिस्टेंट कमिश्नर सदर ग़ुलाम अब्बास को ओहदों से हटा दिया और चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम गुलजार हुसैन शाह को कमिश्नर रावलपिंडी लगाया और इन्हें रावलपिंडी रिंग रोड की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कमिश्नर गुलजार हुसैन शाह ने काम शुरू किया और 11 मई को इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। ब्यूरोक्रेसी में गुलजार हुसैन शाह की शोहरत अच्छी नहीं, ये डस्का NA 75 के इलेक्शन के दौरान कमिश्नर गुजरांवाला थे और इन पर इलेक्शन में असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा था, मगर इसके बावजूद गुलजार हुसैन की इंक्वायरी रिपोर्ट ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। मैंने अपने 28 साल के सहाफ़ती कैरियर में किसी सरकारी अफसर की तैयार करदा इतनी तगड़ी और जामे रिपोर्ट नहीं देखी। इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया, अगर सरकारी अफसर काम करना चाहे तो ये एक हफ्ते में तमाम तहकीकाती इदारों और GITs को पीछे छोड़ सकता है। ये रिपोर्ट हमारे पूरे सिस्टम का नोहा भी है और ये साबित करती है सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और ताकतवर इदारों के रिटायर्ड अफसर किस तरह मिलकर पूरे निज़ाम को तोड़ मरोड़ कर एक एक रात में अवाम की जेब से खरबों रुपए निकाल लेते हैं। मैं इमरान खान का नाकिद हूँ, मैं 6 साल से इन पर तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट पढ़कर पहली मर्तबा मुझे इन पर तरस आया। ये शख्स वाकई हर तरफ से मफाद परस्तों में घिरा हुआ है।
سرکاری افسر، وزیراعظم کے دوست اور حکمران پارٹی کے عہدیدار ملک کو لوٹ رہے ہیں اور یہ ملک اور اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ کس کس سے بچے گا؟ اس ملک میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ کمشنر گلزار حسین کی رپورٹ میں انکشاف ہوا، پنجاب حکومت نے 2017 میں راولپنڈی پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے 40 کلومیٹر کی رنگ روڈ بنانے کا فیصلہ کیا، پلان بھی بن گیا اور بینک آف چائنا سے $400 ملین لون بھی منظور ہو گیا، لیکن منصوبہ شروع ہونے سے پہلے میاں شہباز شریف کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ منصوبہ بھی دوسرے بے شمار منصوبوں کی طرح ٹھپ ہو گیا۔ لیکن پھر یہ اچانک نہ صرف ایکٹیو ہو گیا بلکہ اس میں 26 کلومیٹر اضافہ بھی ہو گیا، اس میں اٹک لوپ بھی شامل ہو گئی، اسلام آباد کے 2 سیکٹرز بھی اس میں ڈال دیے گئے اور حکومت کو یہ تاثر بھی دیا جانے لگا، ہمیں غیر ملکی قرضوں کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو اپنی جیب سے 66 کلومیٹر لمبی سڑک بنائیں گی اور ٹول ٹیکس شیئرنگ کے ذریعے اپنی سرمایہ کاری واپس لے لیں گی۔ یہ منصوبہ بظاہر شاندار لگتا تھا، لیکن اس کا مقصد رنگ روڈ بنانا نہیں بلکہ اس کے ذریعے 10 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان نے لوگوں سے کھربوں روپے جمع کرنا تھے۔ کمشنر گلزار حسین کی رپورٹ کے مطابق نوا سٹی کے نام سے راتوں رات ایک ہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹرڈ ہوئی۔ سوسائٹی کے پاس 970 کنال زمین تھی، لیکن سوسائٹی کے مالک جنید چودھری نے 20,000 فائلیں بنائیں اور مارکیٹ میں ایک ماہ میں یہ ساری فائلیں بیچ دیں۔ کمشنر گلزار حسین کی رپورٹ کے بعد مزید تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا فائلیں صرف 20,000 نہیں تھیں، ان کی تعداد 30,000 ہے اور اس میں ہوا بازی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان کے صاحبزادے منصور خان پارٹنر ہیں۔ کمشنر گلزار حسین کی رپورٹ نے سول ایویشن کی طرف سے نوا سٹی کے فوری این او سی پر بھی سوال اٹھایا، یہ این او سی حیران کن سپیڈ سے جاری ہوا تھا۔ جنید چودھری نے یہ فائلیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیوں کو بلک میں دیں، پراپرٹی ڈیلروں نے سوشل میڈیا پر اشتہارات دیے اور ایک ماہ میں 20,000 فائلیں بیچ دیں۔ اچھا، تحقیقاتی اداروں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا صرف ایک ایجنٹ نے ایک ماہ میں 34 کروڑ روپے کمائے، آپ باقی کا اندازہ خود لگا لیجئے۔ یہ بھی پتہ چلا نیو ایئرپورٹ سوسائٹی کے مالک راجہ سجاد حسین نے بھی رنگ روڈ کے نام پر اندھا دھند سرمایہ کمایا، اس کی کمپنی کا نام الآصف ڈویلپر ہے، جبکہ لائف سٹائل کے نام سے جنوری 2020 میں جنید چودھری نے ایک دوسری کمپنی بھی بنائی اور اس کمپنی نے کمشنر آفس کی معلومات پر تھوڑی سی زمین خریدی اور ہاؤسنگ اسکیموں نے اس زمین کی بنیاد پر دھڑا دھڑ فائلیں بیچنا شروع کر دیں۔ حبیب رفیق گروپ نے رنگ روڈ میں مورت انٹرچینج ڈال کر سمارٹ سٹی کو بوسٹ دیا اور اپنی سیل میں اضافہ کر لیا۔ کمشنر گلزار حسین کی رپورٹ میں انکشاف ہوا، ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں کمشنر کیپٹن محمود بے نامی حصے دار ہیں۔ رنگ روڈ سے اس کو بھی بوسٹ ملا اور اس کے مالک بھی اربوں روپے کھا گئے۔ بلو ورلڈ سٹی نے بھی بوسٹ لی اور اسلام آباد کو آپریٹو سوسائٹی بھی پیچھے نہ رہی۔ رپورٹ میں میجر جنرل ریٹائرڈ سلیم اسحاق، کرنل ریٹائرڈ عاصم ابراہیم پراچا اور کرنل ریٹائرڈ مسعود کا نام بھی شامل ہے۔ اتحاد ہاؤسنگ سوسائٹی میاں شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ اور وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کے رشتہ داروں کی زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ لوگ پسوال زگ زیگ کے بینیفیشریز ہیں۔ یہ انکشاف بھی کیا گیا۔ کمشنر کیپٹن ریٹائر محمد محمود نے گریڈ 17 کے افسر وسیم علی تابش کو غیر قانونی طور پر اٹک میں پوسٹ کیا، اسے رنگ روڈ کے لیے زمینیں خریدنے کی ذمہ داری سونپ دی اور اس نے 500 ارب کی لینڈ ایکوزیشن کر دی۔ رپورٹ میں کرتبہ سٹی اور کمشنر کیپٹن محمود کے 2 بھائیوں کا ذکر بھی ہے، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پارٹنر بھی تھے اور بے نامی دار بھی۔ وسیم علی تابش بھی ٹاپ سٹی کے مالک کے دوست اور رشتہ دار ہیں۔ کیپٹل سمارٹ سٹی رنگ روڈ میں تبدیلی کا سب سے بڑا بینیفیشری تھا۔ کمشنر نے رپورٹ کے آخر میں درخواست کی، نیب اور ایف آئی اے کے ذریعے نوا سٹی نیو ایئرپورٹ
سوسائٹی بلو ورلڈ سٹی اتحاد سٹی میاں رشیدہ گاؤں میں موجود 300 بے نامی زمینوں، گاؤں تھالیاں میں 200 کنال بے نامی زمین، اور جاندو اور چھوکر گاؤں میں ملٹی پروفیشنل ہاؤسنگ اسکیم کی زمین، گاؤں راما میں لائف ریزیڈنشیا اڈیالہ روڈ پر موجود روڈن انکلیو SAS ڈیولپرز کیپٹل اسمارٹ سٹی اور ٹاپ سٹی کے خلاف تحقیقات کی جائیں، جبکہ کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود سمیت اسکینڈل میں ملوث تمام سرکاری افسروں کو نوکری سے فارغ کیا جائے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ مجھے کل دوپہر پتہ چلا ملزمان کے خلاف خفیہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ نوا سٹی کے مالک جنید چودھری کے 2 وفاقی وزراء اور وزیراعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ سے روابط بھی نکل آئے۔ تحائف کی تفصیلات کا علم بھی ہو چکا ہے۔ نوا سٹی کے ایجنٹوں کے اکاؤنٹس، فون ڈیٹا، جائیدادوں اور بے نامی پراپرٹیز کی فہرستیں بھی بن رہی ہیں۔ کیپٹل اسمارٹ سٹی، نیو ایئرپورٹ، سوسائٹی بلو ورلڈ، اتحاد سٹی اور روڈن کے خلاف بھی ثبوت جمع ہو رہے ہیں اور وزیراعظم نے تمام ملزموں کو گرفتار کرنے اور عوام کی رقم واپس دلوانے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ وزیراعظم اور زلفی بخاری کے تعلقات میں بھی دراڑ آ چکی ہے۔ وزیراعظم ان سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے۔ ان کی وزارت کے اندر بھی چند فائلیں کھل رہی ہیں اور وہ انکشافات بھی حیران کن ہوں گے۔ یہ ملک کس طرح چل رہا ہے، آپ صرف گلزار حسین کی رپورٹ پڑھ لیں، آپ کو مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ ظلم دیکھیے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر کس طرح فضا بناتے ہیں، پورے شہر کاغذوں میں بناتے اور پلاٹوں کی فائلیں بنا کر مہینے میں اربوں روپے جمع کر لیتے ہیں اور عوام سستے پلاٹوں اور گھروں کے لالچ میں اپنی عمر بھر کی کمائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا ان کے دل رحم سے بالکل خالی ہو چکے ہیں؟ عمران خان سچ کہتے ہیں، اس ملک میں مافیاز کی حکومت ہے اور مافیاز ہر حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ناظرین وہ خوفناک انکشافات تھے جس کے بعد یقیناً آپ کانوں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ لگائیں گے کہ کس طرح سے مافیاز نے جو ہے وہ اس نظام کو اپنی گرفت میں کیا ہوا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔